السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل اشر شریف چودھری جو ہیں، انہوں نے اس بات کا باضابطہ طور پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا صدر پاکستان بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو بھی خبریں اڑائی جا رہی ہیں وہ جو ہیں وہ ان کا کوئی مقصد پرپس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس دفعہ انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں بات کی ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کا میڈیا جو ہے وہ سندور 2 کو لے کر ایک مرتبہ پھر انگڑائی لے رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر جنگی جنون پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر اس دفعہ بھارت نے کوئی غلطی کی تو ہم بھارت کے اندر گہرائی میں جا کر وار کریں گے۔ گہرائی کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ نشانے پر بھارت کے اقتصادی مراکز ہوں گے۔ صرف اب یہ جنگ جو ہے یہ سرحد پر نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان علاقوں کو دیکھیں، چونکہ وہ مشرق کی بات کر رہے ہیں، تو مشرق کا مطلب یہ ہے کلکتہ، جمشید پور، رانچی، بوکار، بھونیشور اور پٹنہ جیسے علاقے ہیں، جہاں پر ان کی تمام جو ان کے بلینئر ہیں ان کی بڑی بڑی صنعتیں بھی ہیں، بڑے بڑے کارخانے بھی ہیں، اقتصادی مراکز ہیں، اور ان کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پھر بھارت کی معیشت جو ہے وہ چند لمحوں سے ڈرام کر کے زمین پر آ گرے گی۔ یہ صورتحال ہے کہ جس کو لے کر پاکستان جو ہے بھارت کو باور کرا رہا ہے کہ آپ اس طرح کی کسی حرکت سے جو ہے وہ گریز کریں، لیکن یہ دکھائی دے رہا ہے کہ 15 اگست یا اس سے پہلے بھارت کشمیر کے بھی 3 حصے کرنے جا رہا ہے، اور ان تینوں حصوں کو اس طریقے سے اپنے علاقوں کے ساتھ ان کا انضمام کیا جائے گا کہ ریاستی تشخص جو ہے وہ ہی بگڑ کر رہ جائے، لیکن اس کے ایک اقدام سے کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے کیا وہ ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھارت کو ظاہر ہے اندرونی طور پر بھی بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے، شدید تنقید ہو رہی ہے آپریشن سندور کو لے کر، لیکن بین الاقوامی مسائل میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ لٹھ لے کے انڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پہلے وہ سیز فائر انہوں نے مودی کی چڑ بنا دی تھی، اور اب جو ہے وہ روس سے تیل کی خریداری کو لے کر سخت ناراض دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بھارت کا جھکاؤ جو ہے وہ روس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت ڈوول، وہ اس وقت ماسکو میں ہیں، اور چند دنوں میں جے شنکر جو ہیں وہ بھی ماسکو جانے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوگا۔ اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونا باقی ہے، کیونکہ دنیا کا معاشی نقشہ جو ہے وہ بھی بدل رہا ہے، اور جنگی نقشہ جو ہے وہ بھی بدل رہا ہے۔ معاشی نقشہ جو ہے وہ اس طریقے سے بدل رہا ہے کہ اب ٹیرف جو ہے وہ بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے، اور جو جنگی نقشہ ہے وہ اس حوالے سے ترتیب پا رہا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے غزہ میں خوراک کو ہتھیار بنایا ہے، اور اب معاملات جو ہیں وہ اس طرز پر آگے بڑھیں گے، اور دنیا جو ہے وہ ایک تناؤ کی کیفیت میں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ کس ڈگر پر جائے گی، اس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سلیم مانڈوی والا، چیئرمین ہیں سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشر ریٹائرڈ سعید خان صاحب، سابق وائس چیف آف ایئر سٹاف رہے۔ سلیم مانڈوی والا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں پہ ہمیں امریکہ کی جانب سے ایک بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ خوبصورت تصویر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ وہ معاشی تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یکلخت امریکہ کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا رجحان جو ہے وہ بڑا ہے، اور ہمیں بھی امریکہ سے یہ اطلاع ملی کہ جی یہاں پر تیل کے کوئی بہت بڑے ذخائر ہیں اور وہ نکالے جائیں گے۔ یہ دلچسپی غیر معمولی جو ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسے ہے؟ دیکھیں، ایک تو
ایک تو ندیم صاحب فیکٹ یہ ہے کہ امریکہ سے ہمارے سنس انڈیپینڈنس تعلقات ہیں. امریکہ کے ہم الائی ہیں، وہ ہمارا الائی ہے، اور امریکہ سے ہمارے کبھی بھی تعلقات خراب نہیں ہوئے، اور ہمیشہ امریکہ نے اور ہم نے مل کے کام بھی کیا ہے، اور ریجن میں جو بھی اختلافات بھی ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے چیزوں کو ڈیل کیا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، بہتر ہو گئے، خراب ہو گئے، ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی. ہاں، وہ ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، چیزیں کبھی ان کے طریقے سے نہیں ہوتی، کبھی ہمارے طریقے سے نہیں ہوتی، مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کڑی ہے جو آپ نے اب بھی دیکھی، چاہے وہ ٹیرف تھا، چاہے وہ IMF پروگرام تھا، چاہے وہ کسی اور چیز کی سپورٹ تھی امریکہ سے، چاہے سیز فائر تھا انڈیا کے ساتھ. تو امریکہ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، کبھی نیگیٹو رول ایز سچ مجھے نظر نہیں آیا. اچھا، اب اس میں ایر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات مشرق کی جا رہی ہے، یہ دی اکانومسٹ کو انٹرویو دیا DGISPR نے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھارت جو ہے خبردار رہے کہ اب اس دفعہ ہم گہرائی میں جا کے ماریں گے اور مشرق سے آغاز کریں گے. تو مشرق تو ان کا یہ پورا جو کلکتہ سے لے کر یہ سارا ہب ان کا بنتا ہے. یہ جو سلسلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت جو پیش آئی ہے اس کے پیچھے جو حالیہ بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں سندور 2 کو لے کر، یہ وہ ہے، یا ان کی جو فوج کے جنرلز کے بیانات سامنے آئے ہیں وہ ہے؟ سب سے پہلے تو ندیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ کے آج کے پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا. ندیم صاحب، سندور 1 کے بعد انڈیا جو ہے وہ ایک کیچ 22 کی سچویشن میں ہے. ایک تو اس کو جنگ میں یعنی کہ ہار ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ وہ جو چاہتا تھا کہ میں ایک ویسٹرن الائی بن کے دنیا میں ابھروں، اور جو ویسٹرن پاورز ہیں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ، وہ مجھے اس علاقے کا تھانے دار سمجھیں اور مجھے وہ ڈاؤن لوڈ کریں کہ اس علاقے کے جتنے ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، میں ان کے اوپر ان کو کنٹرول کروں، اور وہ یہ سارے خواب جو ہیں ان کے یہ چکنا چور ہو گئے. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا نقصان مودی کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو اس کی اپنی سٹینڈنگ تھی انڈیا کے اندر وہ بہت بری طرح کمپرومائز ہوئی. سندور 2 کا وہ نعرہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے لوکل پاپولسٹ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ الائنڈ رکھنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن اسمبلی کی میٹنگ ہو رہی تھی، جس دن کانگریس نے BJP کو سے سوال جواب کرنے تھے اسمبلی کے اندر، اس دن ایک آپریشن مہادیو بھی ہوا تھا کشمیر کے اندر، جس کے اندر انہوں نے 3 کشمیریوں کو مار کے کہا تھا کہ جی کہ ہم نے جو کیا کہتے ہیں پہلگام کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑ کے ان کو اسیسینیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. سو دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے ان کے جو لوگ ہیں جو انڈیا کے اندر ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ کسی طرح میٹیگیٹ ہو جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. چوتھی چیز جو ہے جو انڈیا کے خلاف جاری ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اپنا جو انہوں نے اپنے بارے میں ایک اوپینین بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وی آر اے ویری گریٹ کنٹری، اور ہمیں اس علاقے کے کوئی بھی کنٹری انکلوڈنگ چائنا ہمیں ہرا نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے انہوں نے ویپنری بھی خریدی تھی، اسرائیل سے بھی خریدی تھی، روس سے بھی خریدی تھی، ویسٹرن کنٹریز سے بھی خریدی تھی. ٹھیک ہے نا. وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو وہ جگہ نہیں دلوا سکی جو وہ چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ ان کی چوائس یہ ہے کہ اب جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ میرے خیال 32 مرتبہ یا کچھ اس طرح کہہ چکے ہیں کہ جی کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے اندر سیز فائر کرائے.
ہم نے تو مان لیا, ہم نے پہلے دن ہی مان لیا کہ ہاں جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا اور ہم اس چیز کو مان گئے. لیکن انڈیا کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے, اور کیونکہ وہ اس کو مان نہیں رہے ہیں تو اس وجہ سے اب ان کا یہ جھوٹ بھی انڈیا میں پکڑا جا رہا ہے. سو انڈین پاپولس کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب وہ سندور 2 کا ایک کھڑا کر رہے ہیں. ہوا مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا, اس میں سلیم صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کی ایک یک لفظ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی دلچسپی بڑھی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور کہا پاکستان جو ہے ایک دن انڈیا کو تیل بیچ رہا ہوگا. یہ انڈیا پہ ٹیزنگ فیکٹر تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت حال پاکستان میں ہے کہ یہ اس طریقے سے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صاحب, یہ تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی نا, بیکاز وی آر نیبرز. دیکھیں ایران, پاکستان, چائنا, افغانستان, یہ سارے ہمارے نیبرز ہیں. تو انہوں نے تو ایک ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کہی کہ اگر پاکستان سرپلس ہو جائے گا آئل میں تو ظاہر سی بات ہے وہ ملکوں کو بیچے گا. تو سب سے پہلا ملک جو پاکستان کے نزدیک ہے وہ انڈیا ہے. تو مطلب ایک آپ نے پائپ لائن ہی ڈالنی ہوگی انڈیا کو, اور جتنا تیل آپ کے پاس سرپلس ہوگا بجائے جہازوں میں بھیجنے کے, کسی بھیجنے کے, آپ انڈیا کو دے دیں. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ریلیشن شپ اور ٹریڈ تو ہمارا کبھی بند ہوا ہی نہیں انڈیا کے ساتھ. جنگیں ہوئی, سارا کچھ ہوا, بٹ ہمیشہ ہمارا ٹریڈ چلتا رہا ان کے ساتھ, اور آج بھی ٹریڈ چل رہا ہے ان کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کی, انہوں نے بات کی آف ٹریڈ بٹوین نیبرز, اور موسٹ لائکلی انہوں نے کہا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ تیل جب پاکستان سرپلس ہو جائے گا آئل میں تو وہ انڈیا کو بھی بیچے گا. اب اس میں سلیم صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا کے اوپر برہم ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے ان کی جو سوچ ہے اور جس طرح ان کی ایک غیر یقینی شخصیت ہے, کتنا آپ کو وزن دکھائی دیتا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گی, اور پاکستان اس سے ایک بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ پاکستان کے تو فیور میں ہی جائے گی نا. پاکستان کو نقصان کیسے نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں نظر آتا. لیکن یہ جو سلسلہ میں آپ سے یہ کوشچن کر رہا ہوں. جی دیکھیں, جس طرح کی ٹرمپ صاحب کی انپریڈکٹیبل شخصیت ہے کہ آج وہ کچھ کہتے ہیں, کل کچھ کہتے ہیں, آج بھارت پہ برہم ہے, اگر تھوڑا سا معاملہ سیدھا ہوا تو پھر پاکستان کے ساتھ ایک نظر اندازی والی کیفیت تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیں میں تو دیکھتا ہوں اگر پاکستان آئل پروڈکشن میں سرپلس ہو جاتا ہے, پاکستان میں آئل کی ڈسکوریز ہو جاتی ہیں, تو ٹرمپ صاحب رہیں یا نہ رہیں آئل تو پاکستان میں ہی ڈسکور ہوگا نا, پاکستان ہی سرپلس ہوگا, صدر کوئی بھی ہو امریکہ کا. یہ تو ایک پاکستان کی بینیفٹ کی بات ہے. اور پاکستان میں اگر آ کے کمپنیز آئل ایکسپلوریشن کریں گی آف شور, اور جو کہ دنیا کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے آف شور میں بہت آئل ہے, تو اس میں ٹرمپ صاحب کا دوبارہ یو ٹرن کرنا یا پاکستان سے ہٹنا اس سے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح اس کا ایک تناؤ جو ہے اس وقت کھڑا ہوا ہے, لیکن بھارت بین الاقوامی طور پر اس وقت جس کیفیت میں ہے جس کا اندازہ اس وقت نہیں تھا جب سندور 1 ہوا تھا, اور یہ خیال تھا کہ پوری دنیا شاید ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم کسی
سفارتی تنہائی کا شکار ہیں، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اب ایسے پس منظر میں اور جبکہ پاکستان کی تیاری کا بھی علم ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے مس ایڈوینچر ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ جو یہ پولیٹیکل فیصلہ کشمیر کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہے، اور پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ندیم صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے جو سوال سلیم صاحب سے پوچھا تھا، میں اس میں ان کے جواب میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پاکستان کے بارے میں کوئی بھی پازیٹیو امپریشن جو دنیا میں اگر پھیلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، کیونکہ پچھلے 20-25 سال سے انڈیا کوشش ہی یہی کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ متعارف ہو، اور وہ پوری دنیا کو اس بات پہ کنونس کریں کہ ہم لوگ جو ہے اس علاقے کے اندر جتنی انسٹیبلٹی ہے اس کا کاز یا اس کے فنڈر ہم ہیں۔ جب امریکہ جیسی نمبر 1 پاور آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر حصہ لیتی ہے، تو پوری دنیا کو میسج یہ جاتا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، انڈین جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر اتنی سچائی نہیں ہے جتنی کہ انڈیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، جو انڈیا ہے اس کے لیے جو ہے میرا خیال ہے، جو میری ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹس نے یہ ایک ڈیسیشن لے لیا تھا کہ جی کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تو رکھیں گے، لیکن ہم امریکہ سے ویپنز نہیں خریدیں گے۔ اگر آپ پچھلے 3-4 سال میں دیکھیں تو امریکہ بہت، جب انڈیا رافیل خریدنے کے اس میں چکروں میں تھا، تو اس وقت سے امریکہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے جو ٹاپ آف دا لائن ویپنز ہیں وہ انڈیا کو سیل کر دے، بیکاز انڈیا از ون کنٹری جس کے پاس فنڈز ہیں وہ ویپنز خریدنے کے لیے، لائک دی F-35۔ لیکن انڈیا اس کو نہیں مان رہا۔ وہ اس لیے نہیں مان رہا کہ اس کو پتہ ہے کہ جب امریکن ویپنز آتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل آپ کے اوپر لمیٹیشنز بھی لگتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے مے بی وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ امریکن ویپنز لے کے وہ چائنا اور رشیا کو بہت اپسیٹ کر دیں گے۔ سو وہ ویپنز نہ لینا امریکہ کو اپسیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی تو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہی ملٹری ویپنز ہیں، ٹھیک ہے۔ کمنگ ٹو دا کویسچن جو آپ نے مجھ سے کیا تھا، میرے نزدیک ابھی امیڈیٹلی انڈیا کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ یہ ڈپلومیٹکلی وہ کیا کہتے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو یہ جس کو آپ کہیں کہ کھڑا کرتا رہے گا پاکستان کے خلاف اپنی ریٹورک کو، لیکن جب ہم پہنچیں گے آئیدر بہار کے الیکشنز کے قریب یا ہم پہنچیں گے ان کے نیشنل الیکشنز کے قریب جو کہ 2029 میں، تو پھر آپ انڈیا سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2019 میں انہوں نے پلوامہ کے اوپر اپنا الیکشن جیتا تھا، اور جب وہ ابھی الیکشنز میں 2024 میں جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی بہت کوشش کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا کریں، کیونکہ انڈین پولیٹکس کے اندر پاکستان ہیٹریٹ یا پاکستان کے ساتھ جھگڑا از اے پارٹ آف دیئر پولیٹیکل ریٹورک۔ ہم لوگ جو ہے اپنے الیکشنز کے اندر ہم انڈیا کے بارے میں باتیں نہیں کرتے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ جھگڑا کریں۔ سو وہ ہمیشہ پاکستان سے جھگڑے کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں سلیم مانڈوی والا صاحب ایک ذرا سوال، کیونکہ بڑا یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ صدر صاحب جا رہے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب صدر آ رہے ہیں، بڑی واضح طور پہ تردید آ گئی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی میں کوئی سٹر تھا اس حوالے سے؟ سر بالکل بھی نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ میڈیا کے آپ کے دوست بھی ہوں گے، نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے ایک دن ایک شوشہ چھوڑا، پھر اس کے بعد ایک اور میڈیا، یہ سارا کام میڈیا نے کیا، یہ سارا شوشہ میڈیا نے چھوڑا، یہ ساری کیمپین میڈیا نے چلائی، اور کیوں چلائی میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ نہ پولیٹیکل ارینا میں یہ کبھی بات ہوئی، نہ کہیں اور یہ بات ہوئی، نہ کہیں اس چیز کا کہیں دور و دراز ذکر نہیں تھا۔
تو مجھے لگتا ہے میڈیا کو سوری ٹو سے یہ شوق ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے اور لوگ کلیریفیکیشن دینا شروع کر دیں. تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کل کو کوئی اور شوشہ چھوڑ دے گا میڈیا, اس پہ ڈیبیٹ ہونی شروع ہو جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں یہ فضول چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں اور میڈیا کو جواب دیتے رہتے ہیں, نہ اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہوتی. اچھا, اب جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح 5 اگست 2019 کو بھارت جو ہے اس نے وہ آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا, مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئی, اور پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ احتجاج کریں گے. اچھا, قوم باہر نکلے, آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرے اور اس کے بعد ہم فراموش کر کے بیٹھ گئے. اب ایک مرتبہ پھر 15 اگست آ رہی ہے اور یہ بھارتی میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ تو پورا ریاستی سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. تو ایسے میں پاکستان کے پاس پھر آپشنز کیا ہیں؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, یہ باتیں ہم 50 سال سے سن رہے ہیں کہ جی ابھی فلانا ملک انٹرونشن کر رہا ہے, انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور جناب اس کا سیٹلمنٹ ہو رہا ہے اور کشمیر کا ایشو ریزالو ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ اوباما نے بھی یہ کہا, اور بھی پریزیڈنٹس آئے انہوں نے بھی یہ کہا, یہ ٹرمپ صاحب بھی 2 دفعہ کہہ چکے ہیں, ٹرمپ صاحب بھی 2 دفعہ کہہ چکے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سب میری نظر میں ہوائی باتیں ہیں, کیونکہ نہ انڈیا کی طرف سے کوئی چیز ایسی موو ہوئی ہے. انہوں نے آرٹیکل 370 میں وہ کر کے اور انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا پارٹ بنا دیا اگینسٹ دی UN ریزولوشن. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ میری نظر میں کوئی سیریس بات کشمیر کے اوپر مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آئی سوائے باتوں کے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک کو انٹرسٹ لے رہا ہے سیریسلی کشمیر کے ایشو کو. کنڈیم سب کرتے ہیں, سارے مسلمان ملک بھی بولتے ہیں, سب بولتے ہیں, مگر کوئی کسی نے کوئی سیریسلی اس ایشو کو کبھی نہیں لیا. اب اس میں مارشل صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے یہ جو چیز ہے اس کو ہمارے وزیر خارجہ نے بھی انڈیکیٹ کیا, گو کہ انہوں نے بھی ریفرنس انڈین میڈیا کا دیا, اور ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ آ رہا ہوتا ہے, سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ سچویشن جو ہے یہ تو ایک ایسی ہے کہ اس وقت بھی جب 5 اگست کا ہوا تھا تو بڑا کہا گیا تھا کہ جی ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, ہمیں جواب دینا چاہیے تھا. کیا جواب ہم اس کا دے سکتے ہیں یا ریئیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں بھی اسی سوچ کا حامل ہوں کہ ہمیں 5 اگست 2019 کو ایک بہت سٹرونگ سٹینڈ ایز اے کنٹری لینا چاہیے تھا. دیکھیے, جس طرح سلیم صاحب نے بھی کہا کہ کشمیر از اے کنٹینشیس ایشو ایز پر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز, اور اگر فرض کر لیں کہ کشمیریز اپنے اسٹرگل کرتے ہیں ادھر, تو اٹ از ناٹ جس طرح انڈیا کہتا ہے کہ جی کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہوئی ہے, وہ بغاوت نہیں ہے, وہ جنگ آزادی ایز پر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن لڑ رہے ہیں, کیونکہ جو بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز تھیں اس کے تحت وہاں ایک پلیبیسائٹ ہونا تھا. دیکھیے 370 کا جو سب سے بڑا نقصان تھا, اور اس کے بعد جو 35A کو جو انہوں نے ری رائٹ کیا تھا, اس کا نقصان یہ تھا کہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ ڈیموگرافی آف کشمیر کو چینج کرے. اس کے لیے انہوں نے وہ تقریباً 25 لاکھ فیملیز کو انہوں نے آپ کہیں گے اسپیشل وہ جو انڈین جو ڈومیسائل کشمیر کے دیے. لیکن کیا اس سے چیزیں کشمیر میں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں؟ نہیں ہوئی, بلکہ ان کو اور فوج کشمیر کے اندر ڈپلوائے کرنی پڑی. آپ کا جو یہ سوال تھا کہ وہ ابھی 2 حصوں سے, جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ سے, وہ کیا کہتے ہیں جموں کو الگ کر دیں, کشمیر کو الگ کر دیں اور لداخ کو الگ کر دیں, ان کو ابھی انہوں نے جتنی فوج ادھر رکھی ہے وہ اس کو ڈبل کرنا پڑے گا اس علاقے کو سسٹین کرنے کے لیے, اس کو انڈیا کا حصہ بنا کر رکھنے کے لیے. تو میں سلیم صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں
کہ وہ اتنی جلدی نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو ہوم ورک کر کے کریں گے. نہ تو جو پہلگام کا جو ان کا انسیڈنس ہوا ہے اس نے ان کو ایٹ لیسٹ اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا اب ان کی بات کو اس طرح نہیں مانے گی جیسے پہلے مانتے تھے. اب تو ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اگر وہ انہوں نے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ اگر ان کو کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, تو ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا میں کشمیر میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں, بھول گئے اس کے بعد کہ میں نے کوئی ایسی بات کی تھی. دوبارہ نہیں انہوں نے. دیکھیں یہ ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل فورا کے اوپر یعنی کہ ریلیونٹ رکھیں. ہم ہر جگہ اس ایشو کو اٹھائیں اور ہر جگہ لوگوں سے, اور امریکہ سے کہیں, چائنا سے کہیں, جتنے بھی 5 پرماننٹ کنٹریز جو ہیں ان سے کہیں کہ جی کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں. آپ جو بات کر رہے تھے بہار کے چناؤ کی, وہ تو اب آئے کھڑے نومبر میں, تو کیا یہ جو بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کہ ہم گہرائی میں جا کر ماریں گے, یہ جو لیڈر گیا ہے اوپر, اس کی وجہ؟ دیکھیے انڈیا جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ انڈیا کے پاس جو ایک بہت بڑا ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آلموسٹ مور دین 1300 کلومیٹرز. ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے لیے اگر ہم نے انڈیا کے اندر انگریس کرنا ہے تو ہمیں کوئی 1300-1400 کلومیٹر جانا پڑے گا. لیکن اگر انڈیا کو پاکستان کے انگریس کرنا ہے, اور خاص طور پہ جہاں جنگ ہوتی ہے پنجاب اور سندھ کے بارڈر کے اوپر, وہاں ہم بمشکل 350 کلومیٹر کی ہماری ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے نا. سو انڈیا کے لیے ہمارے اندر اینڈ تک دیکھنا بہت مشکل ہے, آسان ہے. ہمارے لیے ان کے اینڈ تک دیکھنا بہت مشکل تھا. لیکن اب ہم نے یہ کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ہم نہ صرف دور تک دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے اندر, بلکہ ہم دور تک اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی جو ایران اسرائیل وار ہوئی ہے اس نے سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کی اور ڈرونز کی کیپیبلٹی کو بہت اجاگر کیا ہے. اور ہمارے پاس ہمارے ان سے ایران سے بہت بہتر کیپیبلٹی ہے دونوں چیزوں کی, سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کی بھی اور ڈرونز کی بھی. اور دیکھیں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, دیکھیں جنگیں لڑی جاتی ہیں ذہن سے. مٹیریل جو ہے نا از اونلی اے سورس آف وار. ٹھیک ہے نا, کہ آپ یعنی کہ اگر میں اور آپ جنگ کریں گے تو میرے پاس کون سا ویپن ہے اور آپ کے پاس کون سا ویپن از اونلی اے تھنگ ٹو بی یوزڈ. لیکن کون جیتے گا وہ میری اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں اور ذہنی اسٹرینتھ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. اس وقت انڈیا کو اس وقت انڈیا جو ہے نا وہ مینٹلی ہم سے بہت ویک ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کے حصے میں ایک ہار آ چکی ہے. پوری دنیا اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ جو مئی کی 4 ڈے وار تھی اس میں انڈیا ہارا ہے. ٹھیک ہے نا, اینڈ دیر آر ایویڈنسز ٹو سے دیٹ. اس وقت جو ہے اگر جنگ ہوئی تو پاکستان ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اٹیک کرے گا. اور جس طرح میں فلی ایگری کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, اب ہے کہ ہم ڈیپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیپ ہٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو ایک تناؤ تو ظاہر ہے الفاظ کی حد تک یا کہ میڈیا کی حد تک تو ایک ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی اسی طرح کیا گیا تھا کہ یہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا تھا. لیکن اس ساری صورتحال میں چاہے بہار کے الیکشن کتنے بھی قریب کیوں نہ آ جائیں یا ہو جائے, جو پوزیشن ہے انڈیا کی اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ان کی بڑکوں پر کتنی توجہ دی جانی چاہیے اور کتنا الرٹ ہمیں رہنا چاہیے؟ 100% توجہ دینی چاہیے اور بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے انسان ہمیشہ ارریشنل ڈیسیشنز اس وقت لیتا ہے یا تو وہ غصے میں ہوتا ہے یا ڈیسپریٹ ہوتا ہے. انڈیا انفارچونیٹلی اس وقت ان دونوں سٹیٹس میں ہے. اس کو غصہ بھی ہے کیونکہ اس نے مئی کے اندر بہت زیادہ لوز کیا ہے. بی جے پی نے ایز اے گورننگ باڈی یا ایز اے گورنمنٹ انڈیا کے اندر بہت زیادہ انہوں نے اپنی سٹینڈنگ کو لوز کیا ہے. سو ان کو غصہ بھی ہے. ڈیسپریٹ اس لیے ہے کہ اب امپورٹنٹ الیکشن سر کے اوپر آ رہے ہیں, اور اگر فرض کریں گے وہ بہار کا الیکشن ہار جاتے ہیں
تو ان کے لیے پھر نیشنل الیکشنز 2029 میں جیتنا نیکسٹ امپاسبل ہے، کیونکہ بیچ میں پھر یو پی کے اور دوسروں کے بھی الیکشنز آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے لیے اب بی جے پی اینڈ آر ایس ایس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے ان کی دوبارہ امیج جو ہے نا وہ ریسٹور ہو جائے. سو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا کہ انڈیا نومبر سے پہلے کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرے گا، اور 2029 سے پہلے تو وہ ضرور کوئی بڑی حرکت کرے گا تاکہ نیشنل الیکشنز وہ جیت سکیں. سو پاکستان کو بالکل انڈیا کی کسی چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اس وقت جس طرح ہماری تینوں جو امپورٹنٹ جو آپ کہیں کہ سٹریمز آف گورننس ہیں، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور ملٹری، تینوں ان سنک بہت اچھی طرح چل رہے ہیں اور بہت اچھی ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہیں. دیکھیے جس پرابلم میں انڈیا ہے اس پرابلم میں ہم بھی ہیں. دیکھیے چائنا ہمارا اس وقت آل ویدر فرینڈ ہے، لیکن ہم رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں، اور ہم اب اس سچویشن میں ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اگر ہم یہ رکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. دیر آر نو پرماننٹ فرینڈشپس ان دا ڈپلومیٹک ورلڈ. میرے ٹھیک ہے پروگرام کا نا. وقت سو ختم ہو رہا ہمیں ہے. یہ چاہیے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھیں، اور ان نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھتے ہوئے یہ جو تینوں آرگنز آف اسٹیٹ ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا، بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.